بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، سورہ الاحزاب کی انٹروڈکشن کر دیتے ہیں۔ اس کو غزوہ سورہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ کیونکہ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ ہوئی، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی احزاب حزب کی جمع ہے، کیونکہ بہت سارے گروپ مشرکین مکہ اور یہودی اور دوسرے گروپ غطفان کے مل کے آ گئے تھے۔ کافی لمبی چوڑی فوج تھی، یعنی 10-15 ہزار کے لوگ تھے، وار کرنے آ گئے تھے۔ تو ڈفرینٹ گروپس کیونکہ جمع تھے، اور احزاب جو ہیں وہ گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب ہے۔ اور یہ تھا کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی، تو جس کی وجہ سے احزاب کا لفظ جو ہے نا آیا نمبر 20 میں آپ دیکھیں گے کہ احزاب کا لفظ آیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ منافقین کو، اور یہ اس میں بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھڑکا رہے تھے کہ ہم یہاں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہ رہے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہار جائیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایڈریس کیا، جس میں منافقین کا بھی بتایا گیا ہے، مشرکین کا بھی بتایا گیا ہے، اور مومنین کا بھی بتایا گیا ہے۔ اور جب غزوہ احزاب شروع ہوئی تو 10,000 سے 15,000 تک تفاسیر میں ملتا ہے لوگ افواج تھی، اور مسلمانوں میں مدینہ میں 1500 سے 3,000 تک ملتا ہے جو مسلمانوں کی سائڈ پہ تھے۔ اور ایک مہینے تک یہ اس کا محاسبہ کرتے رہے مشرکین مکہ، اور اس کے بعد بنو قریظہ جو کہ یہودی ٹرائب تھا جو مدینہ میں ہی رہتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو کے ہوا تھا مسلمانوں کا، اور وہ اپنے کانٹریکٹ سے پھر گئے تھے اور مشرکین مکہ سے جا ملے تھے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس طرح غداری کرتے ہیں، اور یہ کتنی بری بات ہے۔ اور جب یہ فورسز اٹیک کرنے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، کہ بغیر وار کے ہی وہ جیت گئے تھے، ہوائیں بھیجیں اور فرشتے بھیجے جو ان کی مدد مسلمانوں کی کر رہے تھے۔ اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کیسے ایڈریس کیا ہے، جو مسلمانوں کو اس طرح کر رہے تھے کہ آیت نمبر 13 جب آپ دیکھیں گے تو یثرب والوں کی طرح ایڈریس کر رہے تھے۔ حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس کا نام تو سٹی کا مدینہ تھا، یثرب نہیں تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے جیسے ہم پہلے والے مذہب پہ صحیح تھے، اور یہاں آئے ہیں تو دیکھو کیسے اوپریس ہو گئے ہیں اور کتنے مشکل میں آ گئے ہیں، تاکہ وہ وہاں سے رن اوے کر جائیں اور ہمارے گھر سیف نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر بالکل سیف تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقوں کو قرض بھی کیا اس میں، اور یہ بتایا کہ جو مومن تھے وہ یہ سوچے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی آرمی آ گئی تو انہوں نے کہا اللہ کا پرومس سچا ہے، اللہ کا پرومس ایسا نہیں ہے کہ سچا نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ٹیسٹ ہے۔ اور جب وہ جیت گئے بغیر وار کے تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈفرینس بھی بتایا ہے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے تھے اور کتنا اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم آیا نمبر 36 سے آگے جاتے ہیں، اور اس میں ہم نے زید بن حارثہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے، جو حضرت بی بی خدیجہ نے ان کو گفٹ کیے تھے، کیونکہ وہ ویسے تو کسی ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے اور کہیں گم ہو گئے تھے، اور وہ قافلے نے ان کو اٹھا لیا تھا اور آ کے مدینہ میں مکہ میں بیچ دیا تھا، اور بی بی خدیجہ کے رشتہ دار نے خریدا تھا، اور پھر انہوں نے بی بی خدیجہ کو دے دیا۔ اور بی بی خدیجہ کی جب شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں غلام دیے جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے لگتے تھے کہ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، اور زید بن محمد کے نام سے وہ جانے جاتے تھے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا کہ جو اڈاپٹڈ سن ہوتے ہیں وہ اڈاپٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، نہ وہ آپ کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ زید بن حارثہ ہی کے نام سے بعد میں جانے لگے۔ اور ان کی شادی جو ہے وہ بی بی زینب بنت جاحش سے ہوئی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں میں ان کی شادی کی تاکہ اونچ نیچ کے معاملات حل ہو جائیں، اور somehow ان سے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح ان کا پڑھا دیا تھا حضرت بی بی زینب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ یہ بھی لوگوں کو ظاہر ہو جائے، کیونکہ اس وقت یہ بہت پریکٹس تھی کہ اڈاپٹڈ سن کی بیویوں کو وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہیں۔ تو بیسیکلی اس ساری صورت میں ایک تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ 5th ایئر آف ہجرہ میں ریویل ہوئی ہے صورت، تو فیملی کے لاز اور پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کی بیویاں ہیں اور آپ اجازت لے کے آئیں، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے حضرت بی بی زینب کی شادی ہوئی تو لوگ بیٹھے، دعوت ولیمہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جا نہیں رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ میں ان کو کہا نہیں، پھر وہ اپنی ساری بیویوں کے گھر چکر بھی لگا لائے، پھر بھی واپس آئے تو وہ لوگ
لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مطلب کھانے کی دعوت ہو تو پھر جس سے ہم نے یہ مفہوم نکالا ہے تو پھر اتنی دیر ہی نہیں، اتنا نہ رہ جائیں کہ ہوسٹ کو آپ تنگ کر لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جب مسلمانوں کی حالات اکنامک بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے کہ اب خرچہ ذرا بہتر دے دیں، تو جس پہ حضور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ آیتیں بھی اتری، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈریس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایسے ہی رہنا چاہتے تھے، وہ ان کو وہ لیوشلی چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن ان کا مشن زندگی کا اور تھا نا، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، اگر آزاد ہونا ہے تو آپ کی مرضی، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کی طرح کی زندگی ہی ان کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوز کیا، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی سے رہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بہت زیادہ ایڈریس کیا، اور اس کے بعد علاوہ اس کے اندر جو ہے جو کور جلباب ہے، کور کرنے کا، پردے کا حکم بھی اس میں ہے، جیسے خمار کا ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، تو اور ہی جو اس کو حجاب کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کے کور کو کہتے ہیں، اور جو جلباب ہے وہ اپنے باڈی کے پورے کپڑے اوپر سے کپڑوں کے اوپر کپڑا ڈالنے کو، چادر سر سے پیر تک ڈالنے کو جلباب کہتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے کن رشتوں کے ساتھ، آپ جو آپ کے محرم ہیں اور کن سے آپ کے نکاح ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے کزنز ہیں اور وہ بھی جائز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے اور نکاح ہوا ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور وہ اس کو بہتر طریقے سے کریں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن میں طلاق کی کافی زیادہ ذکر ہے، شادی سے زیادہ، سورہ بقرہ میں بھی سورہ طلاق بھی ہے، کیونکہ اور ہر جگہ مردوں کو یہ کہا گیا ہے، ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ عزت سے عورتوں کو رخصت کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گلوریفائی کیا ہے، ان کو سراج منیر کا ہے، روشن ہے وہ، اور یہ کہا گیا کہ ہم ان کے اوپر صلوات بھیجیں، یعنی درود بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی ان کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت کنکلوڈ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں کہ قیامت کا آئے گی، کوئی نہیں جانتا اس کو، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن آپ حدیث پاک سے جیسے ہے کہ آپ اپنی تیاری پوری رکھیں۔ اس کے علاوہ امانہ سے کہا گیا کہ ہر رسپانسبلٹیز جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو دینے کی کوشش کی، پہاڑوں کو کہا کہ لوگے، تو کسی نے لینے سے، ہر کسی نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے لے لی یہ رسپانسبلٹی، جس میں یہ ہے کہ آپ اگر بہتر کریں گے تو جنت میں جائیں گے، آپ کو اللہ نے ول دی ہے کہ آپ جتنا اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں چلیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے اس انسان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور اب اس انسان کو چاہیے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، اور اگر نہیں گزاریں گے تو پھر اپنا نقصان خود ہی کر لیں گے۔ یہ جس صورت کا انٹروڈکشن ہے، تو انشاءاللہ ہم باقی ڈیٹیل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔